بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک چیلنج تھا جو رب کائنات نے اس وقت کے کافروں سمیت تمام منکروں کو دیا۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ لیکن اب جب چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاہکار جو کہ اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے، جو کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب دینے پر مکمل عبور رکھتا ہے، تو کیا وہ قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت بنا سکتا ہے؟ کیا چیٹ جی پی ٹی قرآن جیسی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ آئیے پہلے کچھ قرآن کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے قرآنی آیت بنانے کا کہا اس نے کیا جواب دیا، اور اس بارے میں اس سافٹ ویئر کے بانیوں کا کیا کہنا ہے۔ کیا یہ سافٹ ویئر اللہ پاک کے اس چیلنج کو ٹکر دینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لیکن ہم یہاں ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، فصاحت و بلاغت۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے، اور ان کی صفوں میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، اور لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتے اور نہ ہی اس سے اکتاتے ہیں، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ نیز قرآن مجید کی آیات میں رعب، قوت اور جلال ہے کہ جب بھی کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، غیب کی خبریں۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد
محمد نے خود قرآن کو بنایا۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ قرآن پاک جیسا کوئی کلام بنا لائیں تو اس جیسا کوئی بھی کلام بنا کر نہیں لا سکتا، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کیوں نہ کریں۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کیا پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے خود بنایا؟ کہہ دو اگر تم سچے ہو کہ تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو ان کو بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو چیلنج اس لیے کر رہا کہ اللہ پاک انسانوں کی ذہنی قابلیت کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انسان جسے کوئی بھی ایجاد کیوں نہ کر لے، کوئی بھی بڑے سے بڑے کام سر انجام کیوں نہ دے لے، یہ کام اس کے لیے ناممکن ہی رہے گا۔ اس کا اعتراف اس دنیا میں آرٹیفیشل لینگویج چیٹ جی پی ٹی نے خود کیا ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا، یہ سوال آپ خود بھی کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہی جواب ملے گا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیا کیا آپ قرآن کی کوئی صورت بنا سکتے ہو؟ تو جو جواب اس مصنوعی ذہانت رکھنے والے اور دنیا کے مقبول ترین جنریٹو ٹیکنالوجی نے دیا وہ یہ ہے، میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں اور قادر ہوں کہ آپ کے لیے مواد فراہم کر سکوں، لیکن میں قرآن کی طرف سے کوئی نئی صورت نہیں بنا سکتا۔ قرآن کریم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا اور اس کا ہر لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ میری قدرت صرف ان مواد کو استعمال کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جو میرے ٹریننگ کورس کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کسی قرآنی موضوع یا مضمون پر مزید معلومات یا تفسیر چاہتے ہیں تو براہ کرم وہ پوچھیں۔ الغرض قرآن کو کاپی کرنے، اس کو اپنی زبان میں یا اپنے لحاظ سے ترجمہ ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی 1400 سالوں سے کفار نہ تو خود کبھی قرآن کی آیت بنا سکے اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد کر سکے جو ایسا ممکن کر سکے۔ ویسے بھی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جب چیلنج ہی خود اللہ پاک کی ذات نے کیا ہے تو پھر ایسا ممکن ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یا اس کا بنایا ہوا کوئی سافٹ ویئر یا ایپلیکیشن اللہ کے دیے ہوئے چیلنج کو پورا کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی جانتی ہے قرآن کی آیت رکوع و سجود کی ترتیب ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ سافٹ ویئر ہونے کے ناطے وہ کسی کی نقل تو کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جو حقائق، پیشن گوئیاں، ماضی کے واقعات، نبیوں پیغمبروں کے حالات زندگی، جنات، روح، قیامت کا منظر، ایسی باتیں ہیں جن کو ہم پڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ چیٹ جی پی ٹی ایسا بیان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا وہ ہم کو ماضی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتا سکتا ہے جو پہلے کبھی بیان نہ ہوئے ہوں؟ وہ تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں قرآن پاک کا اپنی اصل حالت میں ہونا اور اصلی حالت میں رہنا ہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جبکہ اس سے پہلے کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ وصف موجود نہ تھا۔ قرآن کریم اللہ کا آخری پیغام ہے اور اس کی کوئی بھی تبدیلی یا بدلائی قائم نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کی اصالت کو قائم رکھنے کے لیے مختصری اور تفصیلی طریقوں سے کئی ترتیبات کی گئی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کے ہر لفظ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔